آج کے دور کی عورت کو ذرا آپ کے لفظوں میں دیکھنا چاہوں گی، اور اسپیشلی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہاں پہ چاہے وہ بے نظیر کارڈ کی صورت میں ہو یا ڈفرینٹ چیزوں میں ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہماری عوام کے لیے، ہماری غریب عوام کے لیے کیا ہے۔ آج کل کے ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی، اور پھر آپ بحیثیت سوشل ورکر کتنی ساری چیزیں جو ہماری عام عورت کے لیے ہو رہی ہیں۔ مہوش ابھی ریسنٹلی ہی تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے ہیں ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے۔ ہم بے نظیر انکم سپورٹ سروے کیمپ لگا کہ کنٹینیو رکھا ہوا تھا اس کو، اور وہ ماشاء اللہ سے تقریباً 15 دن تک چلا۔ ماشاء اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ویکلی چل رہے تھے لے کے اس کو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ شہید رانی جو تھیں وہ تو خیر عورتوں کے لیے بہت کام کرتی تھیں، عورتوں کے حقوق کی ہمیشہ بات کی۔ بینگ اے لیڈی میں یہ کہوں گی کہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہیں وہ، کیونکہ ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی۔ بالکل، تو بہت کام انہوں نے کیا، اور اسی عزم کو لے کے چلتے ہوئے آج بے نظیر انکم سپورٹ کارڈز، جو پہلے کارڈز بنتے تھے اب کارڈ سسٹم ختم ہو گیا، بایو میٹرک کر دیا گیا۔ بایو میٹرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں مہوش، یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی پولیٹیشین ہو، سوشل ورکر ہو تو ہی کسی کے لیے کام کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ انسان ہیں اور انسان کے لیے کام کریں۔ واہ 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 واہ، زبردست۔ سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ بالکل کافی لوگ ایسے آتے ہیں جن کو مورلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنی لیڈیز میں نے ایسی دیکھی ہیں مہوش، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، مگر وہ مینٹلی طور پہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی شوہر سے ہراس ہو رہی ہیں، اپنے ہی بچوں سے ہراس ہو رہی ہیں۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سی مائیں بڑی نفیس اور بڑی سادہ ہیں، مگر ان کے بچے جس ٹریک پہ چل گئے ہیں وہ ٹریک صحیح نہیں ہے، وہ بڑی ڈس ہارڈ ہوتی ہیں، بڑی ہارش ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ ہوتا ہے عورت جو ہوتی ہے نا اپنے اندر ہر چیز کو ضم کر رہی ہوتی ہے اور سامنے مسکرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس ایک عورت سے نا اس کی پوری کائنات چل رہی ہوتی ہے، پوری کائنات جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر میں یہ سمجھتی ہوں مہوش، میں موٹیویٹ کرتی ہوں لوگوں کو، میں بھی ایک عورت ہوں، ہر انسان کی زندگی میں ہرڈلز بھی ہیں اور ٹینشنز بھی ہوتی ہیں، کہ ہمارا ہم سفر اور ہمارا ساتھی، چاہے وہ ہمارا شوہر کی صورت میں ہو یا ہمارا باپ بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں سب سے اہم، وہ ہوں تو سمجھیں۔ جب گھر میں ہی آپ کو سمجھا نہیں جائے گا تو باہر تو آپ توقع ہی نہیں رکھ سکتے کسی بھی چیز کی۔ اگر آپ عورت کو گھر سے اسٹرانگ کر دیتے ہیں مینٹلی، وہ باہر 10 لوگوں کو اسٹرانگ کر سکتی ہے، اس میں ول پاور آ جاتی ہے۔ کیا بات، زبردست زبردست۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہم تو عورتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر جو باپ بیٹے بھائی شوہر سب کے پاس یہ مخلص اور محبت بھری رشتے ہیں، ان کی قدر کریں، کیونکہ وقت رہتے جو قدر ہوتی ہے وہ قدر ہوتی ہے، اس کے بعد جو کی جائے وہ پھر کہتے نا کہ سامنے ہے تو کر لیا، وہ کرنا نہیں۔ ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے، جب بندہ گزر جاتا ہے عورت کو ہمارے معاشرے میں آج بھی، معذرت کے ساتھ کہوں گی، آج بھی کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے یا نمبر کے لیے رکھا جاتا ہے، کئی نمبر پورے کرنے نہیں۔ عورت کو تو اللہ پاک نے بڑی نفاست سے اور بڑی محبت سے کہتے نا اس دنیا میں بھیجا، اور 7 پردوں میں رکھ کے اسے بنایا گیا اور محبت کا نام دیا، تو پھر ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت مخلوق ہے، اس پہ بھی اللہ نے کہا خاص طور پہ رحم کرو۔ بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں آج بھی میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں 3-4 بیٹیاں ہو گئیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب اب بھی بیٹی ہو گئی، او ہو۔ پھر جہاں کسی گھر میں اگر بیٹے ہو نا تو بڑا اس کو مان دیا جاتا ہے، ایک گھر میں جیسے فیملی ہے تو وہ دیورانی کی جناب 4 بیٹے ہو گئے اور جٹھانی کی 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، تو اس کو تھوڑا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ہمارے حضور نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹیاں تو رانی ہوتی ہیں اور ان کی تو نسل بھی ان کی بیٹی نے چلائی۔ بالکل یہی نا، تو میں کہتی ہوں کہیں نہ کہیں آج بھی ظلم ہے۔ میں وہ ان کی سپورٹ نہیں کرتی جو سلوگن چلتا ہے کہ عورت مارچ، عورت کی کوئی مارچ نہیں ہوتی۔ کیا بات، عورت کی کوئی مارچ نہیں ہے، دیکھیں نا عورت کے لیے اس کا باپ بھائی شوہر محافظ ہے، وہی اس کے لیے مارچ کرتا ہے، کہیں اپنے گھر میں کر رہا ہوتا ہے، کہیں باہر کر رہا ہوتا ہے، اور عورت بھی ویسے ہی رسپانس کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں عورت کو اللہ پاک نے اس طرح تخلیق کیا ہے، محبت دیں گے محبت بانٹے گی، بڑھ کے بانٹے گی،
نفرت دیں گے تو وہ نفرت بانٹے گی تو نہیں, وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو ہی ختم کرتے کرتے ایک دن ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو موقع ملے نہ صرف کراچی کی, سندھ کی, پاکستان کی عورت کے لیے کچھ کرنے کا, کون سی ایسی 3 چیزیں ہوں گی جو عظمیٰ کامران سب سے پہلے عورت کے لیے کریں گی؟ سارے آپ کو حقوق دیے جائیں, سارے آپ کے پاس اتھارٹی ہو, کیا کریں گی؟ سب سے پہلے میں کام کروں گی عورت کی ہیلتھ پہ, پھر کام کروں گی اس کی ایجوکیشن پہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کے اگر 3 بچے ہو گئے ہیں اور اس کی اگر ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کو روک دیا جائے کہ نہیں جی جناب بچے سنبھالو, روٹی سالن یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اس کو بھی اسٹیبل ہونے کا ٹائم دیں, اور وہ ٹائم دے گا اس کا شوہر. میں یہ کروں گی, ہیلتھ پہ کام کروں گی لیڈیز کی, پھر میں ایجوکیشن پہ کام کروں گی, پھر میں ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کروں گی. جب تک انسان پرسکون نہیں ہوتا کوئی بھی چیز اویل نہیں کر سکتا.